السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات 50 کاف۔ قرآن مجید میں 5 آیات ایسی ہیں، ان میں ہر آیت میں 10 مرتبہ حرف کاف استعمال ہوا ہے۔ ان آیات کو الآیات الخمس فی کل آیت عشرۃ کافات کہا جاتا ہے۔ یہ آیات اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے بہت مفید ہیں اور ان کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ان آیات کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 آیات کو، جن میں 50 کاف ہیں، جمعہ کے دن لکھے اور پھر ان کو دھو کر پی لے تو اس کے پیٹ میں 1000 شفا، 1000 دوا، 1000 صحت، 1000 رحمت، 1000 رافت یعنی نرمی، 1000 یقین، 1000 قوت اور 1,00,000 نور داخل ہو جائیں گے، اور پڑھنے والے سے تمام بیماریاں اور غم اور حزن نکال لیے جائیں گے۔ ایسے ہی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی عمر میں بہت گناہ کیے ہیں، اب یہ میری عمر کا آخری حصہ ہے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیں جس کو میں پڑھا کروں تاکہ میری عمر دراز ہو اور میرے گناہ معاف ہوں اور میری مراد پوری ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ 5 آیتیں سکھلائیں اور فرمایا جو ان آیتوں کو پڑھا کرے گا اس کی عمر دراز ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ اپنی مراد کو پہنچے گا۔ اگر کسی شخص کو اس کا دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آیات 50 کاف کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھے اور اس عمل کو 21 یوم تک جاری رکھے، تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو وہ دشمن کی شرارتوں اور شر سے محفوظ رہے گا اور اسے دشمن کسی طرح کا بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ دلی مراد کے پورا ہونے کے لیے آیات 50 کاف کے وظیفہ کو روزانہ 13 مرتبہ پڑھے اور اس عمل کو تا حصول مقصد جاری رکھے، انشاءاللہ تعالی دلی مراد پوری ہوگی۔ آیات 50 کاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو حضرت موسیٰ کے بعد ہوا، تو جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ نامزد کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو نبی نے فرمایا ان قریب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے گا، مگر تم پھر جہاد نہ کرو گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے اور اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو وہ پھر گئے، مگر تھوڑے سے رہ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ البقرہ 246۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ کہنا سن لیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جو بات انہوں نے کہی ہے اسے اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا لکھ رکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ آل عمران 181۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب
قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بڑھ کر کے ڈرنا ہے، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تم نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہے؟ ہمیں اس میں تھوڑی مدت کی تاخیر کیوں نہ دی؟ فرما دیجئے کہ دنیا کا متاع بہت تھوڑا ہے اور متقی کے لیے بہتر تو آخرت ہے، اور دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ النساء 77۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آپ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا حال سنا دیں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا کہ بے شک اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ المائدہ 27۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ آپ فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ آپ فرما دیں کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے کارساز بنا لیے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ ایسے ہی کیا تاریکی اور روشنی یکساں ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنایا ہے جنہوں نے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کی طرح پیدا کیا ہے جس سے ان پر وہ تخلیق مشتبہ ہو گئی ہو؟ فرما دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ واحد ہے، زبردست ہے۔ الرعد 16۔